مسٹر بکرے، آپ کیسے ہیں؟ میں ایک دن بکر منڈی کے پاس سے گزر رہی تھی۔ میں نے سوچا چلو جانوروں کا آج انٹرویو ہی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بکروں کے غول کی طرف گئے، جہاں بکرے چارپائی پر پڑی گھاس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایک بکرے کی نظر ہم پر پڑی۔ ہم نے غنیمت جانتے ہوئے بکرے کی توجہ اپنی طرف کی اور ان سے پوچھا، مسٹر بکرے، آپ کیسے ہیں؟ پہلے تو مسٹر بکرے نے بولنے سے انکار کر دیا اور اپنی مخصوص بولی میں بولنے جانے لگے۔ پھر اچانک کہنے لگے، کیا پوچھتے ہو ہم سے ہمارا حال؟ پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارا مالک ہمارا بہت خیال رکھتا ہے، کھلی تازہ ہوا میں گھمانے لے چلتا ہے، یا بعض اوقات اگر مالک غصے میں ہو یا ان کے پاس چارے کے لیے پیسے نہ ہوں تو رونے لگتے ہیں کہ قربانی کا جانور اب پالنا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، انہیں بھی کھلانے کے لیے پیسے نہیں رہے، پھر بھی کہیں سے پکڑ دھکڑ کر ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر مسٹر بکرے پھر سے چارہ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مزید بات کرنے کے موڈ میں نہیں۔ پھر ہم گائے اور بیلوں کے غول کی طرف بڑھے، جہاں پر گائے اور بیل واک کر رہے تھے۔ کوئی چمبیلی ہے تو کوئی چلبلی، کوئی شہنشاہ تو کوئی بادشاہ، اور جتنی موٹی اور خوبصورتی سے سجی ہوئی گائے اتنے ہی زیادہ اس کے دام۔ زیادہ تر لوگ وہاں ان کی واک ہی دیکھنے آتے تھے۔ پیسے تو ہیں نہیں، چلو ونڈو شاپنگ ہی صحیح۔ اتنے میں ایک گائے ہماری طرف بڑھی۔ ہم ڈر گئے۔ اچانک سے وہ کھڑی ہو گئی اور بولی، ہم سے سوال نہیں کریں گے؟ ایسے میں ہم نے ان سے جھٹ سے سوال پوچھ ہی ڈالا، آپ کے ماتھے پہ سجاوٹ، سنگوں پر لپٹے ہوئے پھول، پیروں میں چھن چھن کرتی جھانجری، یہ آپ کی خوبصورتی میں اضافے کا ذریعہ ہے یا من مانی قیمتوں کا حصول؟ یہ سب ہمیں بیچنے کے طریقے ہیں۔ گائے تھوڑا اتراتے ہوئے بولی، بعض خریدار نہیں جانوروں کو سجا بنا کر اس میں انفرادیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سچ پوچھو تو ہمیں ان چیزوں سے بڑی اکتاہٹ ہوتی ہے۔ ہمارے پیروں میں جھانجری پہنا کر ہمیں چلنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اب کہاں منزل لے چلتی ہے، کون بنتا ہے خریدار؟ یہ کہہ کر گائے اپنے غول میں گھل مل گئی۔ پھر ہم اونٹوں کے غول کی جانب بڑھے، جہاں اونٹ جگالی کر رہے تھے۔ ہم نے سوال کر دیا، آپ کو منڈی تک آنے میں کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سوچتے ہوئے، سفر کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا۔ ہمیں منڈی تک بڑے بڑے ٹرکوں کے ذریعے لایا جاتا ہے۔ ان ٹرکوں میں ضرورت سے زیادہ جانور ہونے کی وجہ سے زخموں کی اذیت برداشت کرنا پڑتی ہے۔ منڈی میں پہنچنے کے بعد کیا مالکان آپ کی طرف توجہ دیتے ہیں؟ منڈی پہنچنے کا مرحلہ تو سفر سے زیادہ تکلیف دہ اور تھکانے والا ہوتا ہے۔ مالکان کی کوشش ہوتی ہے کہ جانوروں کو زیادہ سے زیادہ کھڑا رکھا جائے تاکہ خریدار ہمیں چاقو چوبند اور توانا سمجھے، جبکہ بیٹھا ہوا جانور ان کی نظر میں سست کہلایا جاتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں قریب ہی سے گزرتے ہوئے ایک بکرا بولا، یہ بات تو ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ جب بھی کوئی قصائی خریدار آتا ہے تو ہمارے جسم کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھتا ہے تو کوئی ہمارے دانتوں کا معائنہ کرتا ہے، پھر ہم ان سے پریشان ہو کر اپنا بکرا ہونے کا 2-4 سنگ جکڑ کر ثبوت دیتے ہیں تاکہ یہ ہجوم ہم سے ذرا دور ہی رہے۔ یہ کہہ کر بکرے میاں آگے آگے چل دیے۔